बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है बच्चों के? अच्छा, आज हम बात करने लगे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उन्हें पैदा करने के बाद जन्नत में रखा। कहाँ रखा? जन्नत में रखा। और जन्नत में उनको कहा कि तुम जो है वो यहाँ से जो जी चाहे खाओ पियो और जहाँ मर्जी है रहो, लेकिन एक दरख्त बताया कि इस दरख्त के पास नहीं जाना और इस दरख्त को नहीं खाना, इस फल को नहीं खाना। तो फिर आप कुछ अरसा उधर रहे तो शैतान आया आपके पास, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और उनकी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास, और उनको आके कहने लगा कि जिस फल से तुम्हें मना किया गया है वही तो असल फल है। सारी जन्नत जो है, हालांकि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए उसकी इजाज़त थी और एक फल की इजाज़त नहीं थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि ये जो फल है यही खा के तो तुम अबदी ज़िंदगी हासिल करोगे, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करोगे। हालांकि ये बात झूठ थी, लेकिन उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया, उनको ये बात बताई, बहकाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से ये गलती हो गई कि उन्होंने वो फल खा लिया। जब वो फल खा लिया तो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाल के दुनिया में भेज दिया। और दुनिया में इसलिए भेजा कि अब तुम्हारा ये इम्तिहान है कि अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारोगे, दीन के मुताबिक गुजारोगे, मेरी तालीमात के मुताबिक गुजारोगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी मेरी हदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो तुम उसकी पैरवी करोगे। अगर तुम उसकी पैरवी करोगे तो फिर तुम्हें मैं दोबारा कामयाब करते हुए जन्नत में ले जाऊँगा। और अगर फिर दोबारा से तुम शैतान की बात मानोगे, जैसे कि पहले गलती हुई, तो दोबारा से शैतान की बात मानेंगे तो फिर हम जो है वो अल्लाह ताला हमें जन्नत में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि जहन्नम या सज़ा के तौर पे हमें कहीं सज़ा देंगे, उसकी जहन्नम में लेके जाएंगे। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उन्हें ये एहसास हो चुका था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो वो बहुत अरसा रोते रहे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के अब माफ़ी मांगते रहे कि या अल्लाह मुझसे ये गलती हुई है, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए था वो मुझसे शैतान के बहकावे की वजह से हो गया है। तो अल्लाह ने फरमाया, तो अल्लाह ताला ने उनको कुछ कलमात सिखाए, कुछ कलमात सिखाए, कुछ बातें सिखाई, कुछ फ़िक्रे सिखाए जो तौबा करने के बारे में थे, जिनका मकसद था कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से तौबा कर लें। जैसे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह अगर आपने मुझ पे रहम ना किया, अगर आपने मुझे माफ़ ना किया, गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन अगर आपने मेरी इस गलती को माफ़ ना किया, दरगुजर ना किया, तो मैं हसारे वालों में से हो जाऊँगा, मैं नुकसान वालों में से हो जाऊँगा, मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने उनके ये कलमात जो है उनको कबूलियत बख्शी और उनको माफ़ फरमा दिया। लेकिन हमारा इम्तिहान जो है वो जारी है। हम इस दुनिया में आए हैं, अभी आप छोटे हैं जैसे, तो आपने अभी से ये सोचना है कि ये दुनिया हमारे इम्तिहान की जगह है और हमने बुरे कामों में नहीं पड़ना, ना किसी के साथ झूठ बोलना है, ना किसी के साथ बेईमानी करनी है, ना किसी को गाली देनी है। किसी ने अगर हमसे कोई ज़्यादती कर दी है, कोई जो है वो थप्पड़ लगा दिया है या लड़ाई हो गई है, तो किसी तरीके से सुलह की तरफ जाना है, बदतमीज़ी की तरफ नहीं जाना। अगर किसी ने गाली दी है तो अल्लाह के लिए उसे माफ़ करना है, उसको गाली नहीं देनी जवाब में। तो ये चीज़ें जो है ये हमने सीखनी है। तो आज जैसा कि वो अहमद की बात हुई थी कि अहमद ने अब्दुल्ला को कहा कि इसकी वजह से मैंने काम नहीं किया, ये मुझे खेलने के लिए बुलाने आ गया था। तो इससे मुझे ये याद आया कि क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब का अमल होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में फ़ैसला किया जाएगा कि इन्होंने चूँकि अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं माना, तो इन लोगों को जहन्नम में डाला जाए। तो वो लोग कहेंगे या अल्लाह हम तो अच्छे बंदे थे, हम तो नेकी करना चाहते थे, हमें असल में शैतान ने बरगला दिया था, तो हमारी सज़ा भी शैतान को दी जाए।
جیسے عبداللہ نے کہا کہ مجھے تو وہ احمد نے کہا کہ مجھے تو عبداللہ نے کھیلنے کے لیے بلایا تھا، میں تو اسکول کا کام کر رہا تھا بیٹھ کے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ عرض کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو شیطان نے بہکایا تھا، ہم تو اچھے لوگ تھے، ہمارا تو نیکی کرنے پہ دل کرتا تھا، لیکن یہ شیطان ہمیں بہکا دیتا تھا، ابلیس ہمیں بہکا دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ شیطان کو سے پوچھیں گے تو شیطان کہے گا کہ میں تو انہیں بس تھوڑا سا کہتا تھا، اصل میں تو ان کی اپنی خواہشات نے انہیں گمراہ کیا. ان کی دل کی خواہش ہی نیکی کرنے کی نہیں تھی، ان کا دل چاہتا ہی نہیں تھا نیکی کرنے پہ، ان کا دل چاہتا ہی برائی کرنے پہ تھا. تو اس لیے یہ اصل میں یہ سزا کے خود ہی حقدار ہیں. تو ان سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. شیطان نے تو جانا ہی جہنم ہے، اس کا تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ میں شیطان کو اور اس کے پیروکاروں کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو شیطان نے تو جانا ہی جانا ہے، لیکن اصل میں وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی رضا میں لے جائیں. تو ہم نے اب یہ فیصلہ خود کرنا ہے کہ ہم نے کس کا ساتھی بننا ہے. اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما دی ہے، قرآن مجید آ گیا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. اب اس کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کس کی زندگی گزارنی ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے یا شیطان کی ہدایات پہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمارے دشمن تو کیا ہمارے دوست بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ جھوٹا نہیں ہے. کبھی جو ہے وہ ٹیچر نے کوئی بات کی ہو اور کسی گواہی کی ضرورت پڑی ہو تو کسی بندے نے کہا کہ سر یہ بندے سے گواہی لے لیں، یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے بارے میں تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ جھوٹ نہیں بولتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو ایمانداری کی ترغیب دیتے تھے، خود ایمانداری کر کے دکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بازار میں جا رہے تھے، کسی نے گندم جو ہے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ گندم میں ڈالا تو نیچے سے گیلی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ تو تم نے غلط کام کیا ہو کہ اوپر سے خشک ہے اور نیچے سے گیلی ہے. تم تو لوگوں کو غلط چیز تول دو گے، تو جو خراب مال ہے اس کو سامنے کر کے رکھو. یہ تعلیمات ہمارے نبی نے ہمیں دی ہیں اور انہی تعلیمات میں ہماری نجات ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ جھوٹ نہیں بولیں، سچ بول لیں. سچ بولیں گے تھوڑی سی سزا شاید ہو سکتا ہے موقع پہ مل جائے، لیکن اصل میں وہ آپ کا جھوٹ لکھا نہیں جائے گا. آپ کے جو فرشتے آپ کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں وہ اس میں جھوٹ نہیں لکھیں گے. تو آپ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے. میں آپ سے اکثر اس طرح کی باتیں شیئر کرتا ہوں اور ان کا مقصد ہے اپنے دل میں عمل کے لیے کوشش کرنا. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں. ہمیں اپنے کام، اپنے گھر، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور اپنی جو بری خواہشات ہیں ان کو شیطان پہ نہیں ڈالنا. شیطان جو ہے وہ بعض اوقات انسانی شکل میں بھی ہوتا ہے، ہمارے دوست کی شکل میں ہوتا ہے. وہ ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے اس نے تجھے گالی دیا تو بھی اسے 2 گالیاں دے. یہ شیطان بن کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں سے بچنا ہے، ایسے لوگوں سے بچنا ہے جو ہمیں برائی کی طرف بلائیں گے. یا تو ان سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانتے ہیں تو ان کو اچھائی کی ترغیب دیں، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو ان سے علیحدگی اختیار کریں، ان کے ساتھ کوشش کریں نہ کھیلیں. جو بچے گالیاں دیتے ہیں، جو بچے الٹے سیدھے نام بلاتے ہیں، جو بچے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے، یہ بات کسی کو بتانے والی نہیں ہے جو اس نے کی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے ملنا جلنا، اس سے کھیلنا بند کریں. اسے کہیں کہ یار تو اگر آپ نے میرے ساتھ کھیلنا ہے تو آپ آئندہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے. میں گندی باتیں نہ سننا چاہتا ہوں نہ کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ نے گندی باتیں کی، کوئی گالیاں دی، کوئی الٹی سیدھی بات کی، تو میں آپ کا ابو کو بھی بتاؤں گا، سر کو بھی بتاؤں گا اور آپ سے نہیں کھیلوں گا. تو ہم نے شیطان کے وار سے بچنا ہے. وہ شیطان کا وار ہو سکتا ہے ہمارے دوست کی شکل میں ہو، ہمارے کسی
کلاس فیلو کی شکل میں ہو تو ہم نے ان سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، اور سب سے اچھی پناہ ہی اللہ کی ہے۔ شیطان سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ اور کیسے مانگیں؟ ہم پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ شیطان مردود کے شر سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ۔ تو یہ شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیر۔